بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آپ لوگوں کو میں نے کچھ عرصہ پہلے بتایا تھا کہ محض لفاظ محقق یا سطحی علوم حاصل کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ایک عالم مؤصل ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی ایسا عالم جس کو اصولی پختگی اور رسوخ حاصل ہو، ایسا بننا بہت ضروری ہے، خصوصاً آج کے زمانے میں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سوشل میڈیا اور پھر اس سے بڑھ کر اے آئی کا زمانہ آ گیا، تو اب تو بہت سارے ایسے محقق ہیں جن سے اے آئی زیادہ بڑا محقق ہے۔ تو صرف اے آئی کی بنیاد پہ کچھ چیزیں یاد کر لینا یا اے آئی سے ہر چیز معلوم کر کے لوگوں کو بتا دینا، یہ محض سطحیت سے بھی اوپر کی چیز ہے اور بہت خطرناک ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ تأصیل یا اصولوں کی پختگی یا علمی رسوخ تینوں ایک ہی چیز ہے، یہ ہے کیا، اور اس کا حصول کیسے ممکن ہے؟ اور پھر ایک انسان کو جب علوم اسلامیہ میں تأصیل اور اصولی پختگی حاصل ہو جائے تو کیا ایسی علامات یا نشانیاں ہیں کہ جس سے اندازہ کر سکے انسان کہ اس آدمی کو اصولی پختگی اور اسلامی علوم میں تأصیل حاصل ہے۔ اسی پر ایک دو باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ تأصیل کا مفہوم کیا ہے۔ تأصیل آپ کو پتہ ہے باب تفعیل سے ہے، صاد تأصیل، اور مطلب یہاں یہی ہے اصولی پختگی، کسی چیز کے جڑوں تک پہنچنا، گہرائی اور رسوخ کسی بھی چیز کے اندر حاصل کر لینا۔ جبکہ علوم اسلامیہ میں تأصیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کو علوم اسلامیہ کی محض اصطلاحات یا سطحی باتیں معلوم نہیں ہے، بلکہ اسے علوم اسلامیہ کی اصولی پختگی حاصل ہے، اور وہ جدید مسائل اگر اس کے سامنے آتے بھی ہیں کسی بھی اسلامی علوم میں سے کسی بھی علم کے حوالے سے، تو وہ اصولوں کی روشنی میں ان پر سوچ سکتا ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس ایک تفکیر کا منہج بھی موجود ہو، تو ایسے شخص کو کہتے ہیں یا اس منہج کو یا اس طریقہ کار کو بولتے ہیں تأصیل، ٹھیک ہے۔ تو تأصیل یا شرعی علوم کے اندر، اسلامی علوم کے اندر تأصیل کا حصول کیسے ممکن ہے؟ ڈاکٹر حمزہ البکری کا ایک لیکچر ہے جس میں انہوں نے کچھ باتیں ایسی کی ہے، کافی اچھا لیکچر ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان یا ایک عالم کو اسلامی علوم کے اندر تأصیل یا اصولی پختگی جو حاصل ہوتی ہے اس کے کچھ آلات ہیں، اس کے کچھ ٹولز ہیں، ان آلات کو وہ اچھے طریقے سے حاصل کر پائے گا تو تب جا کے اس کو اسلامی علوم کے اندر اصولی پختگی اور رسوخ حاصل ہو سکتا ہے، اور ان آلات کو انہوں نے نام دیا ہے ادوات التأصیل۔ وہ ادوات التأصیل تقریباً 6 یا 7 ہے۔ تقریباً مثال کے طور پر جو پہلا آلہ ہے وہ ہے علوم آلیہ میں پختگی حاصل کرنا۔ علوم اعلیٰ آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، علوم اعلیٰ میں بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کا تعلق معانی کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اس میں منطق آتا ہے، اس میں بلاغت ہے، اس میں نحو ہے، اس میں صرف ہے، اور اسی کے اندر اصول فقہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اصول فقہ بھی اسی کے اندر یہ علم بھی آتا ہے۔ تو ان کی پختگی بہت ضروری ہے۔ ان میں سے کچھ علوم ایسے ہیں، اکثر علوم اعلیٰ کے، جو بذات خود مقصود نہیں ہوتے، یہ اعلیٰ ہوتے ہیں دیگر علوم میں معاونت کے۔ تو جب تک ایک انسان کو ان علوم کے اندر پختگی حاصل نہیں ہوگی، ان علوم کو کما حقہ حاصل نہیں کر پائے گا، تو وہ دیگر اسلامی علوم جن میں یہ علوم معاون ہیں ان میں کیسے اصولی پختگی حاصل کر پائے گا جب اس کو بہت ساری چیزیں سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پر منطق کو لے لے، جس کو آج کل بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ اگر ایک آدمی کو منطق کا نہیں پتہ، اس کو قیاسی اقترانی اور تمثیل اور ان چیزوں کا نہیں پتہ، اشکال کا اس کو نہیں پتہ، صغرا کبرا کا اس کو نہیں پتہ، تو وہ ہدایہ کو نہیں سمجھ سکتا جو فقہ کی ایک کتاب ہے اور شرح ہے۔
سمجھ آیا؟ یعنی ہدایت کا لفظی ترجمہ سمجھنا تو نہیں ہے نا، اس کو کما حق کہوں نہیں سمجھ پائے گا وہ. تو ان علوم کے اندر تخصص کی بات نہیں کر رہا میں، لیکن جتنا ضروری ہے اتنا پڑھنا بہت ضروری ہے اور اس میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہے. یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے، یا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلا ٹول ہے جس کو حاصل کرنا ضروری ہے. اور پھر ان میں جو اصول فقہ ہے وہ تو سب سے بہت ضروری ہے. اصولی فقہ دیگر علوم اعلیٰ کا ایک قسم کا مجموعہ ہے. آپ اگر دیکھیں گے کہ علوم کے اصول فقہ کہاں سے مستخرج ہے، کہاں سے نکلا ہے، تو اس میں منطق کے اصول ہے، اس میں علوم لغت کے اصول ہے. آئے سمجھ میں؟ یہ جو قواعد لغویہ ہے 20 اقسام، اور یہ سارے تو لغت ہی سے مستخرج ہے، تو وہ ان سب کا مجموعہ ہے. اور اصول فقہ کو اصول فقہ کے بجائے اصول الفکر الاسلامی کہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسے اصول ہے کہ اس سے انسان کو فکر اسلامی کا ایک انسان کو اسلامی علوم میں سوچنے سمجھنے اور تفکیر کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اس میں ایسا نہیں ہے صرف کہ آپ نے اصول فقہ ایک جس نے صحیح کما حق حاصل کیا ہو تو اس کو صرف فقہی احکام نکالنے کا طریقہ آتا ہوگا کہ فلاں چیز جائز ہے، فلاں ناجائز ہے، فلاں مکروہ ہے. ایسا نہیں ہے. دیگر علوم میں بھی اس کی بہت زیادہ معاونت ہے. سمجھ آیا؟ جس نے اصول فقہ نہ پڑھی ہو وہ اصول حدیث بھی کما حق نہیں سمجھ سکتا. علوم حدیث کے اندر بھی وہ اتنی مہارت حاصل نہیں کر سکتا اگر وہ اصول فقہ نہیں پڑھا ہوتا. آئے سمجھ میں؟ تو یہ پہلا اور بنیادی ٹول ہے، اس کو علوم اعلیٰ کا نام دیا. دوسری چیز ہے، اس کا نام ہے التدرج فی علم واحد. ایک علم میں تدریجاً آگے بڑھنا. سمجھ آیا؟ ایسا نہیں ہے کہ کوئی علم آپ سیکھنا شروع کرے تو بنا سوچے سمجھے کوئی بھی کتاب اٹھا کے پڑھنی شروع کر دی یا درسن کسی استاد سے پڑھنی شروع کر دی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے اپنے درجات ہے. پہلے کم سطح کی کتاب اور کسی بھی علم کی پکڑ کر بنیادی کتاب ابتدائی اس کو پڑھنی چاہیے، پھر اس کے بعد متوسط، پھر اس کے بعد اعلیٰ سطح کی کتاب. اور اس کا تعلق صرف فقہ کے ساتھ نہیں ہے، ہر فن کے اندر ایسا ہے. اگر ایک انسان کو مبادیات کا نہیں پتہ اور بنیادی علم کے مسائل کا نہیں پتہ اور وہ فوراً جا کے اعلیٰ سطح کی دلائل میں لگ جائے گا تو اس کو کی تفکیر اور اس کی سمجھ اتنی مضبوط نہیں ہو پائے گی. پھر سمجھ آیا؟ ہمارے بہت سارے علماء گزرے ہیں جنہوں نے مختلف علوم اور مختلف فنون کے اندر مختلف سطحوں کی کتابیں لکھی ہے. کیوں لکھی ہے؟ ان سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ اہل علم اور طلبہ علم کے لیے انہوں نے یہ ایک راستہ بنایا ہے، التدرج فی علم واحد. مثال کے طور پر امام غزالی رحمہ اللہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ کی فقہ شافعی پر 3 قسم کی کتابیں لکھی. الخلاصہ بالکل مبتدئین کے لیے، آئے سمجھ میں. پھر اس کے بعد انہوں نے لکھی الوسیط، درمیانی درجے کی کتاب. اور پھر اس کے بعد جا کے انہوں نے لکھی البسیط، مفصل فقہ کے اندر. اب تینوں کے اپنے اپنے درجات کے لحاظ سے، ٹھیک ہے. متوسط کتاب ابتدائی کتاب کے اندر بنیادی مباحث ہوتے ہیں، متوسط کے اندر کچھ زیادہ تفصیلات، قیود اور شرائط وغیرہ ہوں گی، کچھ دلائل. پھر جو تفصیلی کتاب ہوتی ہے اس میں باقاعدہ مناقشات، تقابل اور باریکیاں ہوتی ہے. یہی حال فقہ کے اندر متن، شرح اور حاشیہ کا بھی ہے. فقہ میں جو متون ہوتے ہیں، آپ مختصر قدوری ابتدائی طلبہ کو پڑھائی جاتی ہے، ایسا میں پھر شروحات کی طرف جاتے ہیں، پھر حواشی کی طرف جاتے ہیں. حواشی میں پھر مزید باریکیاں اور مناقشات اور مفتابی اقوال کی تعیین اور وجوہات ترجیح وغیرہ چیزوں کا ذکر ہوتا ہے. تو یہ ترتیب ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی نے متون اور شروحات نہیں پڑھے اور حواشی کے اندر لگ جائے، تو ایسا پھر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس سے. دیگر علماء نے مثلا امام واحدی رحمہ اللہ کی کتابیں ہیں اس پہ تفسیر پہ، الوجیز، الوسیط اور البسیط، مختصر، متوسط اور تفصیلی. وہ اس کے اندر ہے، یعنی تفاسیر کے اندر. بلکہ ہمارے اور بھی بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے اس طرح کتاب لکھی. مثلا صاحب ہدایہ رحمہ اللہ نے خود متن بھی لکھا ہے کہ نہیں، بدایت المبتدی. پھر اس کی شرح بھی لکھی ہے نا. پھر اسی طرح علامہ نصفی رحمہ اللہ نے اصول فقہ میں المنار لکھی اور اس کی شرح کشف الاسرار لکھی خود ہی. پھر اسی طرح عقائد میں ہی علامہ نصفی رحمہ اللہ نے 3 قسم کی کتابیں لکھی. مثلا عمدۃ العقائد لکھی اور پھر اس کی شرح الاعتماد لکھی. تو یہ ساری خود ایک مصنف جب یہ طریقہ اپناتا ہے تو اس سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ ہمیں یہ منہج دے رہا ہے. تو یہ ہے دوسری چیز. اس کو کیا کہتے ہیں؟ التدرج فی علم واحد. اچھا،
تیسری چیز یا تیسرا آلہ ہے کہ استیفاء المطلوب، آپ اس کا نام رکھ سکتے ہیں۔ مثلا اگلے درجے میں جانے سے پہلے درجے کو آپ مکمل طور پر مکمل کر چکے ہوں۔ درجے کا مطلب یہاں کلاس نہیں ہے، مطلب ابتدائی کتاب آپ مکمل طور پہ سمجھ چکے ہوں اور پورا کر چکے ہو، تب جا کے آپ کو دوسرے درجے میں جانا چاہیے، پھر اس کے بعد جا کے آپ کو تیسرے درجے میں جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک آدمی فقہ شروع کر رہا ہے تو اس نے صرف کتاب الطہارہ جو ہے وہ پڑھی، متون میں شروع میں آیا تو وہاں صرف کتاب الوضوء پڑھی، اور حواشی میں آیا اب سب پڑھنا چاہتا ہے، تو نہیں ہو پائے گا ایسا۔ ہر درجے کو استیفاء اور مکمل طور پہ مکمل کر کے اگلے درجے میں جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی درجے میں اپنے آپ کو کسی قسم کے نقص میں ڈال کے یا کسی نقص ہو اور پھر اگلے درجے میں جائے، تو اس سے پھر امام علامہ زاہد کوثری رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اس سے خرم فی التفکیر پیدا ہوتا ہے، یعنی انسان کے سوچنے سمجھنے اور تفکیری صلاحیت کے اندر ایک قسم کا شگاف پیدا ہوتا ہے، خلا پیدا ہوتا ہے۔ آئے سمجھ میں؟ تو اگلے درجے میں جانے سے پہلے والے درجے کو مکمل کر چکا ہو۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ چوتھا آلہ یا چوتھا ٹول جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہے کہ مختلف یعنی علوم کے درمیان درجات کا تعین۔ ابھی تک تو ہم جو 2 باتیں پڑھ چکے ہیں پیچھے، وہ تھی ایک علم کے اندر مختلف درجے، اور یہ ہے چوتھا ٹول کہ مختلف علوم کے اندر بھی درجات رکھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی تفسیر اور اصول تفسیر سب سے پہلے پڑھے اور نحو صرف اور لغت کی چیزیں بعد میں جا کے پڑھے، سمجھ آ رہا ہے؟ یا وہ جو ہے حدیث اور اصولی حدیث جو ہے وہ پہلے پڑھے اور بعد میں جا کے اصول فقہ اور منطق اور یہ چیزیں پڑھتا ہے۔ آئے سمجھ میں؟ اس طرح یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ اس میں جو اصل منہج ہے نا وہ یہی ہے کہ علوم اعلیٰ کو سب سے پہلے مکمل کیا جائے، منطق ہے، بلاغت ہے، نحو ہے، صرف ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بغیر بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آتی۔ پھر اس کے بعد جا کے مثال کے طور پر آپ علوم اعلیٰ کے اندر ہی یہ تھا کہ باقی علوم اعلیٰ کو پہلے رکھے، پھر اس کے بعد اصول فقہ کو رکھے، پھر اس کے بعد جا کے فقہ کو رکھے، اس کے بعد پھر حدیث، اصولی حدیث، اور آخر میں تفسیر کی طرف جائے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی عموماً کوشش یہی ہوتی ہے، اگرچہ ابتدائی طور پہ کچھ نہ کچھ حدیث کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، لیکن حدیث اصلاً وہ آخر میں جا کے آتی ہے۔ آئے سمجھ میں؟ تو یہ ایک طریقہ ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی وجہ بتا دی کہ جس کو اصول فقہ اور فقہ وغیرہ کی سمجھ نہ ہو وہ اصولی حدیث پڑھتے ہوئے بہت حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا مسائل ہے، بھئی یہ تو عجیب سی صورتحال ہے۔ اور ہمارے ہاں عموماً پڑھائے بھی جاتے ہیں، اصول محدثین کے جو اصول حدیث ہے وہ پڑھائے جاتے ہیں، علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب، اور حنفیہ کے جو فقہا کے اصول حدیث ہے تھوڑے سے مختلف ہے، وہ نہیں پڑھائے جاتے۔ لیکن بہرحال یہ چیزوں میں سمجھ انسان کو کما حقہ تب حاصل ہوتا ہے جب اس طرح کی ترتیب کے ساتھ وہ پڑھے۔ ایسے الٹپ الٹا پلٹا کر کے کبھی ایک موضوع پکڑا کبھی دوسرا موضوع پکڑا، اس سے وہ تأصیل کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز ہے اساتذہ کی رہنمائی۔ سمجھ آیا؟ اساتذہ کی رہنمائی، خصوصاً آج کے زمانے میں علماء کہتے ہیں نا کہ المکتبہ لا تصنع عالما، علم ایک باطنی ملکہ ہے اور یہ کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے علامہ شامی رحمہ اللہ کے حوالے سے اصول افتاء کے اندر۔ اساتذہ کی رہنمائی بہت ضروری ہے، ہر چیز کتاب سے حاصل نہیں ہو پاتی۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایک استاد کی صحبت سے انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور آج کے زمانے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الذکاء الاصطناعی لا یصنع عالما، پہلے اب تو مکتبہ بھی نہیں رہا، سمجھ آیا؟ اور مکتبہ کا پھر بھی کچھ نہ کچھ فائدہ تھا، یہ تو عجیب ہی چیز آ گئی ہے اب، ٹھیک ہے، اس کا تو بالکل ہی صلاحیتوں کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ تو اس لیے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ طالب علم کے زمانے میں اس کو بالکل ہاتھ نہیں لگانا، بعد میں پھر ٹھیک ہے الگ بات ہے، انسان وقت بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ استعمال کرتا رہے، وہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ وہ امام حرمین رحمہ اللہ کے وہ اشعار ہیں نا جس میں کچھ چیزوں کا وہ بتاتے ہیں، 6 چیزیں ہیں نا، یہ کہ اخی لن تنال العلم الا بستۃ، اس طرح سأنبیک عن تفاصیلها ببیانی ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ وصحبۃ استاذ وطول زمان۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو علم کے حصول کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ تھا 5واں آلہ یا 5واں ٹول
چھٹا اعلیٰ یا ٹول یہ ہے کہ جو علم انسان پڑھے، جس بھی علم کو شروع کرے، اس کا تصور اور اس کی ماہیت کا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ حقیقت میں کیا شروع کرنے جا رہا ہے۔ آپ جب ہم درس نظامی پڑھتے ہیں تو اساتذہ بتاتے ہوتے ہیں نا کہ بھئی اس علم کے اندر 10 مبادیات پڑھیں گے پہلے، الحد والموضوع والغایہ، اور یہ جو چیزیں الواضع اور یہ چیزیں ہم پڑھتے ہیں نا، تو اس سے وہی چیزیں مراد ہیں، لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف اس کا رٹا لگا کے رٹا یاد تو کرا دیتے ہیں، لیکن طالب علم کو تب بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا پڑھنے جا رہا ہے۔ تو اس کو کما حقہ تصور دینا بہت ضروری ہے تعریف کی روشنی میں، اور خاص طور پہ موضوع اور غایہ، کہ اس علم کا موضوع کیا ہے اور کیوں یہ موضوع ہے، اور اس علم کا غایت اور مقصود کیا ہے اور کیوں یہ غایت اور مقصود ہے، اور اس علم کا دیگر علوم کے ساتھ کیا تعلق ہے یا فرق کیا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے تاکہ وہ مختلف علوم کو آپس میں گڑ مڑ نہ کرے۔ اصول فقہ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کتاب السنہ کی بحث بھی آتی ہے، تو وہاں یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ اس کا اور محدثین کے اصول حدیث کا کیا فرق ہے اور یہ کیوں ہے۔ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ اصول فقہ ہے، تو اصول فقہ کے اندر جو اس حدیث کے اصول بیان ہوئے ہیں اس کا اور محدثین کے ہاں جو اصول حدیث ہے اس میں کیا فرق ہے، یا جو بھی علم آپ شروع کریں، اصول فقہ آپ شروع کریں تو اس کا اور قواعد فقہیہ کا کیا فرق ہے، یا آج کل ایک اور علم جو وجود میں آ چکا ہے نظریات اور فقہیہ، اس کا اور قواعد فقہیہ کا کیا فرق ہے۔ تو یہ فروق بتانا ضروری ہے تاکہ اس کو سیدھی راہ مل جائے اور اس کو معلوم ہو کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ وہ داخل تو ہو رہا ہے دروازے میں لیکن اندر اس کو معلوم نہیں ہے کہ اب مجھے کدھر جانا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس پر چیزیں خلط ملط ہو جاتی ہیں۔ تو ایک چیز یہ بھی بہت ضروری ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، کسی علم کا تصور یا اس کی ماہیت۔ آخری چیز جو سب سے ضروری ہے اور میں عموماً بتاتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں کے لیے بھی کافی اہم ہے، آپ چونکہ تخصص کر رہے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے، اور یہ ہے، اس کو کہتے ہیں الرؤیہ الشمولیہ یا نظریہ تکاملیہ، رؤیہ شمولیہ آپ کہہ دیجئے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک عالم کو ایک جامعی یا ایک عمومی علم یا ایک شمولی نظریہ اس کے پاس ہونا چاہیے۔ شمولی نظریہ یا رؤیہ شمولیہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا اپنا تخصص جو بھی ہے اس میں تو ٹھیک ہے، اس اسپیشلائزیشن کر رہا ہے، تخصص کر رہا ہے، باریکیوں میں جا رہا ہے، لیکن اس کے پاس ایک عمومی علوم کا بھی یعنی اس کے پاس رؤیت حاصل ہو، علم حاصل ہو اس کو۔ سمجھ آیا؟ جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نا، ادوات کا علم اس کے پاس ہو، علوم اعلیٰ کا، ٹھیک ہے، اصول فقہ کا، اصول حدیث کا، تفسیر کا، اصولی تفسیر کا، ان کا بھی علم اس کے پاس ہو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ آپ تخصص فی الفقہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ صرف اور صرف فقہ کے اندر لگ جائے اور باقی تمام علوم کو بالکل ہی اگنور کر دے، ایسا نہیں۔ باقی علوم بہت ضروری ہے، فقہ کے اندر وہ مہارت تو ممکن ہی نہیں ہے بغیر اصول فقہ، اصولی حدیث اور تفسیر اور اصولی دیگر علوم کے بغیر، تو دیگر علوم کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہی مطلب ہے رؤیہ شمولیہ کا، کہ دیگر علوم کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ٹوٹنے نہ پائے، دیگر علوم کے ساتھ تعلق کبھی ٹوٹنے نہ پائے کہ بھئی میرا فیلڈ تو اب فقہ ہو چکا، اب چھوڑے تفسیر کون پڑھائے گا، اصولی تفسیر کون پڑھائے گا، حدیث کون پڑھائے گا، اصول نہیں، اس کے ساتھ تعلق برقرار رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر آپ کی اپنے اس تخصص کے اندر بھی کمزوری آئے گی۔ دیکھیں عصر حاضر میں یہ بات ظاہر ہے کہ بہت سارے فنون ایسے آ گئے، علوم آ گئے کہ ہر فن میں تخصص یا مکمل مہارت حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، تو کسی ایک فیلڈ کو منتخب کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے فوائد ہے اپنی جگہ، لیکن اس کے سلبیات بھی ہے۔ اس کے ایک خرابی اس کی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو بعض اوقات علم کا جو ایک کلی اور جامعی تصور ہوتا ہے نا، اس میں خلل آ جاتا ہے، کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب فقہ اور اصول فقہ کے ساتھ جو چیزیں متعلق ہوگی مجھے اسی میں زندگی بھر وہ رہنا چاہیے، اور جو دیگر علوم ہیں اس کو سائڈ پہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے اس میں کمزوری آتی ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ دیگر علوم کے ساتھ بھی اپنا تعلق برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہاں البتہ یہ تعلق کی پھر سطح مختلف ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے جس فیلڈ کو منتخب کیا ہے اس کو
ترجیح اور پریورٹی دے، اس کو سب سے پہلے رکھے، مہارت اس میں جتنی ممکن ہو حاصل کرے۔ مثلا اگر آپ تخصص فی الفقہ ہے تو آپ فقہ، اصول فقہ، قواعد فقہیہ اور اصول افتاء اور ان چیزوں کے اندر جتنی بھی مہارت حاصل کر سکتے سب سے یعنی ٹاپ پہ اس کو رکھے۔ ایسے میں اس کے بعد جو علوم ہیں لیکن علوم اعلیٰ سے ہٹ کے ہیں، ٹھیک ہے، مقاصد ہیں جیسے تفسیر، اصولی تفسیر، حدیث، اصولی حدیث، اس کے بعد ان کو رکھے، اور ان کے اندر بھی مہارت تخصص کی سطح کی نہ بھی ہو لیکن محض اصطلاحات بھی نہ ہو کہ آپ کو صرف اصطلاح معلوم ہے، سمجھ آیا؟ کم از کم اصولی علم تو ہونا چاہیے، سمجھ آیا؟ اور اس کے بعد پھر تیسرے درجے میں آپ علوم اعلیٰ کو رکھے، منطق، بلاغت وغیرہ، ان کو اس ضرورت کی حد تک تاکہ آپ کو دیگر علوم کے اندر مسئلے پیدا نہ ہوں اور آپ کو معلوم ہو کہ یہاں منطق کی اس اصطلاح استعمال ہوئی ہے وہ کیا ہے، یہاں استدلال کی کون سی قسم ہے، لغت یا اسی طرح نحو اور صرف کے قوانین آپ کو اتنے معلوم ہو کہ آپ کو دیگر علوم میں مسائل پیدا نہ ہو۔ تو یہ ایک ترتیب آپ رکھیں، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ وہ آلے ہیں یا وہ ٹولز ہیں جس کے ذریعے ایک انسان کو علوم اسلامیہ کے اندر تأصیل یا اصولی پختگی حاصل ہو سکتی ہے۔ اب ایک چھوٹی سی اور بات کہ ایک عالم مؤصل یا اصولی پختگی یا علمی رسوخ والے عالم کی نشانیاں کیا ہے، ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ مختصراً ایک دو میں بتا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے اندر ہر معاملے میں گہرائی تک جانے کی عادت ہوگی، اس کا یہ منہج ہوگا کہ جب اس کے سامنے کوئی بات آئے گی، کوئی حدیث، کوئی بھی بات، وہ اس کے محض الفاظ تک محدود نہیں ہوگا بلکہ وہ اس کی گہرائی میں جائے گا۔ مثال کے طور پر جس کو فحوى الکلام بھی کہتے ہیں نا، الفاظ نہیں بلکہ جیسے آپ کے سامنے کوئی حدیث آئی کہ بھئی حنفیہ کی رائے اس حدیث کے خلاف کیوں ہے، تو سب سے آسان جواب کیا ہے؟ یہ حدیث ممکن ہے امام صاحب کو پہنچی نہ ہو، آئے سمجھ میں؟ تو یہ سطحی علوم کی باتیں ہیں، اس کی گہرائی میں جانا ضروری ہے کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، حنفیہ نے اس کو کیسے پرکھا ہے، اس کی سند پہ بات کی ہے یا متن پہ، آئے سمجھ میں؟ تو اس کی گہرائی میں جانا بہت ضروری ہے، اور جو آدمی اس طرح کرے گا، ظاہری الفاظ تک محدود نہیں رہے گا، تو یہ نشانی ہے کہ اس کو اصولی پختگی کا چسکا لگا ہے، سمجھ آیا؟ دوسری بنیادی چیز ہے کہ کوئی بھی بات یا کوئی بھی رائے دے گا تو وہ تحقیق کی بنیاد پہ دے گا، باقاعدہ تحقیق کرے گا، دلائل میں جائے گا، تقابل کرے گا، اور اس کے بعد جا کے اپنی کوئی رائے بتائے گا، سمجھ آیا؟ ورنہ آج کل کے ماحول میں جب ہر کوئی اسکالر بنا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے عصری اداروں میں کیا ہو رہا ہے، نوٹس تیار کر کے سیمسٹر پاس ہوتا ہے، نوٹس تیار کر کے ڈگری حاصل ہوتی ہے، اور آبجیکٹیو ٹائپس کے کتابیں پڑھ پڑھ کے اس کے ٹیسٹ دے دیتے ہیں اور انٹرویو دے کے وہ محقق اور اسکالر بن جاتے ہیں، آئے سمجھ میں؟ تو وہاں آپ کو یہ رویہ دیکھنے کو ملے گا کہ ہر جگہ وہ سب سے پہلے یہی بتائیں گے، ہاں میری رائے یہ ہے، ٹھیک ہے، مثلا فلاں امام کی رائے ہے، فلاں امام کی رائے ہے، لیکن میری رائے سب سے الگ ہے، وہ یہ ہے، عموماً سب سے پہلے ہی یہ بتایا جاتا ہے۔ یہ رویہ وہ رویہ نہیں ہے، آپ کو گہرائی میں جانا چاہیے، آپ کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ فلاں عالم کی رائے یہ ہے تو کیوں ہے، اگر کسی اور کی رائے ہے تو کیوں ہے، کن دلائل کی بنیاد پہ ہے، اور اگر آپ کی رائے ہے تو آپ کی رائے کیوں ہے اتنی مضبوط، آپ کی رائے کی کیسے ایسے ہو سکتی ہے، سمجھ آیا؟ تو یہ بھی بہت ضروری ہے، یعنی فوراً اختلاف کی طرف نہیں جانا چاہیے، فوراً اختلاف کی طرف۔ عصر حاضر میں ہم نے کیا کیا، ہر عالم کو بڑا سمجھنے کا ایک معیار ہم نے اس کو بنایا ہے کہ اپنے مسلک کی کتنی مخالفت کرتا ہے، یہ فلاں عالم حنفی ہے پھر بھی فلاں فلاں مسائل میں حنفیہ کے اختلاف کرتا ہے، وہ بڑا عالم ہے، یہ بڑے ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ اختلاف بڑے ہونے کی دلیل نہیں ہے، آج کل تو ہر تیرا غیرہ نتو خیرہ جو ہے اختلاف کر رہا ہے، تو ہر اختلاف تو اس کی علمیت کی دلیل نہیں ہو سکتا، سمجھ آ رہا ہے؟ اچھا، ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ یہ باقی نشانیوں سے یہ ہٹ کے ہیں، سمجھ آ رہا ہے، اور یہ زیادہ ضروری ہے کہ وہ یہ کہ اس کو مسائل کے درجات کا شعور حاصل ہو۔ ایسے عالم کو عموماً مسائل کے درجات کا شعور حاصل ہوتا ہے، بھئی قطعیات جو ہے، قطعی مسائل
منصوصی مسائل میں کیا رویہ رکھنا چاہیے، ظنی اور اجتہادی مسائل میں کیا رویہ رکھنا چاہیے، اعتقادی مسائل میں کیا رویہ ہونا چاہیے، فروعی مسائل میں کیا رویہ رکھنا چاہیے. سمجھ آ رہا ہے؟ اس کو معلوم ہوتا ہے فروعی مسائل میں سامنے والوں کے اختلاف کی گنجائش دو، اور جہاں منصوصی اور قطعی مسئلہ ہوگا وہاں وہ غیر متزلزل رہے گا پکا، اور جہاں فروعی اور اجتہادی مسائل ہوں گے وہاں وہ وسعت اور گنجائش دے گا دوسروں کو کہ ٹھیک ہے آپ کی رائے یہ ہے اور آپ کی دلیل یہ ہے، لیکن یہ سمجھ آ رہا ہے. اور یہ صرف ان مسائل میں نہیں، دیگر چیزوں میں بھی یہ شعور اس کو حاصل ہوگا. مثال کے طور پر تیسیر اور تساہل میں کیا فرق ہے؟ تیسیر مطلوب ہے شرعی طور پر، تساہل مطلوب نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں کسی مسئلے میں وہ اتنی زیادہ گنجائشیں دے رہا ہے کہ تیسیر کے بجائے وہ تساہل میں پڑ رہا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ متبادل، کسی بھی ناجائز عقد کا متبادل مطلوب ہے شرعاً کہ آپ جائز متبادل بتاؤ، ہے کہ نہیں؟ لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ جائز متبادل اختیار کرتے کرتے کسی ناجائز ہیلے میں ہی پڑ گیا. ہیلوں کے اندر کچھ جائز متبادل میں آئیں گے، کچھ پھر وہ ہیلے ناجائز ہیلے کے اندر پڑے گا. تو یہ جو شعور ہے یہ بھی اس کو حاصل ہو، یہ بھی بہت ضروری ہے. سمجھ آیا؟ تو یہ وہ کچھ چیزیں ہیں. اور یہ بات تو میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ اختلافی آراء کے اندر وہ دیگر علماء کو گنجائش دیتا ہو اختلاف کا. بہرحال یہ وہ مظاہر اور علامات ہیں. تو اسی سے آپ کو بھی معلوم ہو گیا، جو پہلے والے مرحلے سے تو آپ گزر گئے ہیں، درس نظامی کی چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں سارا. سمجھ آ رہا ہے؟ تخصص والے مرحلے میں آپ ہے تو آپ سے متعلق ایک سب سے بڑی بات تو یہی ہوگی کہ اپنا تعلق دیگر علوم کے ساتھ کبھی نہ ٹوٹنے پائے، اور وہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تخصص کے بعد درس و تدریس کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھے، کسی بھی فن میں ہو. سمجھ آ رہا ہے؟ تو اصول حدیث کی کوئی کتاب مل گئی، حدیث کی مل گئی، تفسیر کی مل گئی، اصول تفسیر کی مل گئی، سمجھ آ رہا ہے؟ اس پہ محنت کرو، اس کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھو. اور دوسری بات کہ اساتذہ کی صحبت آپ کو رہی الحمدللہ، ساری وقت آپ نے گزارا ہے، لیکن اس کے بعد مطالعہ کی عادت بناؤ. مطالعہ کبھی نہیں چھوٹنا چاہیے، اس کے ساتھ ایک تعلق ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ اور اے آئی جو ہے جتنا کم ہو سکتا ہے اتنا کم استعمال کرو. اور سب سے آخری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک ماحول تک محدود مت رکھو، اس سے جمود پیدا ہوتا ہے. عموماً سطحیت اور جمود جو پیدا ہوتا ہے نا، وہ صرف ایک ماحول تک خود کو محدود رکھنے کا نتیجہ ہوتا ہے. ایک ماحول تک اپنے آپ کو محدود رکھا تو پھر بڑے مسائل پیدا ہوتے. کو موقع ملا یونیورسٹی میں جانے کا تو جائے، سمجھ آ رہا ہے؟ اور آپ کو کسی اسلامی بینک میں جانے کا موقع ملا تو جائے، کسی اور شعبے میں آپ کو جانا پڑا تو جائے، عوام کے ساتھ گل ملے اور مختلف ماحول میں جانا چاہیے. ہر ماحول سے سیکھ کے آنا چاہیے، لیکن وہاں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. انسان کو اپنے جو معیار ہے اپنا اس کو برقرار رکھے اور دیگر ماحول سے چیزیں سیکھے. وہاں جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اتنی تبدیلی لانے کی کوشش کرے. آئے سمجھ میں؟ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو